نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ناظرین گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بالکل سادہ تھا ترجمہ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ تمام جہانوں کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی شان کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب محبوب علیہ السلام کی جب باری آئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب تمام تعریفیں اس پالنے والے کے لیے ہیں جو ہر ایک کا پالنے والا ہے، تو محبوب علیہ السلام بھی ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں دنیا میں. اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ کل جہان کے اندر محبوب علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے رحمت للعالمین کا تاج سجا کر بھیجا ہے، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب صرف یہ آیت کریمہ کا مصداق سمجھانے کے لیے صرف ایک یا دو مثالوں سے عرض کروں گا کہ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بنے تو کس طرح، اور قیامت کے دن رحمت بنیں گے تو کس طرح بنیں گے. یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت کا دور دورہ تھا. وہ جہالت کا دور دورہ کہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. بیٹی کو زندہ قبر میں درگور کر دیا جاتا تھا. عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. عورتوں کو یعنی کہ جوان مثال کے طور پر اب دریائے نیل کا جو پانی ہے وہ خشک ہونے لگتا تو ان لوگوں کا یہ جہالت کا یہ عالم تھا. تو وہ ایک جوان حسین و جمیل لڑکی کو زیب و آرائش کر کر اسے دریائے نیل کے اندر بہا دیتے. اور ان کا یہ موقف تھا یا ان کا یہ عقیدہ کہہ لیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک ہم ایک نوجوان خوبرو حسین لڑکی تیار کر کر جب تک دریائے نیل کے اندر بہا نہ دیں تو یہ دریائے نیل ہمیں پانی نہیں دیتا. لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کا جایا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا پر آمد ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا پر جب جلوہ گر ہوئے تو یہ جہالت کا دور دورہ ختم ہو گیا. ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا پر تشریف لانے سے عورتوں کو اتنی عزت ملی کہ جس کے گھر بیٹی ہوتی، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی ہو تو اس کے لیے وہ رحمت ہے. یعنی اتنی عزت ملی کہ محبوب علیہ السلام نے بیٹی کو رحمت کا رتبہ دے دیا. یہ محبوب علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں تو بیٹی رحمت بنی ہے آج. اگر مصطفیٰ جان رحمت دنیا پر جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ عورت آج رحمت نہ بنتی، بلکہ یہ عورت کو ہر ایک اپنے لیے زحمت ہی سمجھتا. اب اسی طرح یہ تو تھی دنیا کے اندر مثال، صرف سمجھانے کے لیے مثالیں تو بہت ہیں. مثال ہم لوگ دھوپ کی بھی لے سکتے ہیں. مثال اب غور کیے جائے بات پر تو ہر چیز کے دو پہلو نکلتے ہیں، ایک منفی پہلو نکلتا ہے اور ایک مثبت پہلو نکلتا ہے. مثال میں نے سمجھا دی. اب منفی اور مثبت سمجھانے کے لیے کس طرح پہلو نکلتے ہیں کہ جی آسمان کو لے، بارش کو لے لیں. اب بارش اگر اپنے اعتدال کے مطابق برسے، یعنی جتنی انسانوں کو بارش کی ضرورت ہے اگر وہ اتنی ہی برسے یا اتنی مقدار میں وہ برسے تو وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے. اب جانوروں کو جتنا پانی چاہیے وہ اس مقدار میں برسے تو وہ جانوروں کے لیے رحمت ہے. اب پودوں کو جتنی مقدار میں پانی چاہیے اگر وہ اسی مقدار میں برسے تو وہ رحمت ہے. اور اگر یہ سیلاب کی صورت میں آ جائے تو یہ زحمت ہے. یہ منفی پہلو بھی نکلا ہے اور مثبت پہلو بھی نکلا ہے. لیکن آمنہ کا لال عبداللہ کا جایا رحمت للعالمین بن کر آیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا ہم پر فضل و کرم احسان ہے کہ آپ دنیا میں بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور بروز محشر بھی رحمت بنیں گے.
اب بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمام امتی بالاجماع طور پر صرف مختصر سا سمجھانے کے لیے تمام امتی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور بخشش کے لیے کہیں گے کہ عرض کریں گے کہ اے ابا آدم آج ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام منع فرما دیں گے جاؤ آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس دن اس محشر کے مقام میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کو دکھانا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت و ناموس کو نہیں مانتے۔ اب یاد رکھیں قیامت والے دن حضرت آدم جب منع فرما دیں گے کہ جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ امتی جو ہیں وہ بالاجماعی طور پر تمام نبیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے، انبیاء علیہ السلام رسول کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ جاؤ آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بارگاہ ایسی بتا سکتا ہوں کہ جس بارگاہ میں آپ چلے جاؤ گے تو اللہ وحدہ لا شریک آج کے دن اس کی کوئی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ تو تمام امتیں حضور اللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، تو جب جا کے عرض کریں گے کہ اے رسول اللہ، اے اللہ پاک کے نبی آج ہماری بخشش کی دعا فرمائیں، تو حضور اللہ نبی علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنا سر انور جھکا لیں گے اور یہی دعا فرمائیں گے رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ تو جب یہ دعا فرمائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا اے محبوب آج اٹھ جاؤ، آج کا وقت سر سجدے میں جھکانے کا نہیں، آج آپ جو دعا مانگو گے آج وہ قبول ہوگی۔ تو جب محبوب علیہ السلام کی دعا مانگے کہ ربی حب لی امتی تو پھر امت کو بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حضور علیہ السلام کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سعادت بخشے کہ ہم قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔